ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے، کیا ہم جہاد کے لیے وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ ویزے کی پرابلم ہے، ملک کے قوانین ہیں، تم کسی دوسرے ملک کا ٹریول نہیں کر سکتے بغیر ویزے کے۔ منسٹری آف انٹیریئر اور جو وزارت خارجہ ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جا سکتے۔ ان کی ویڈیوز کو، ان کے کلپس کو، ان کے بچوں کی شہادتوں کو اور ان کی اموات کو اور ان کی تباہی کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان میرا یہ سوال ہے کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ وہاں پہنچ کے جہاد نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم، ایئرپورٹ سے بندہ ایک سوئی لے کے نہیں جا سکتا۔ کوئی گولی لے کے جانا یا کوئی اسلحہ لے کے جانا وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، پابندیاں ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ تین طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں مسلمانوں؟ فلسطینیوں کی مدد کے موجودہ صورتحال میں، موجودہ کنڈیشنز میں تین صورتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہماری طاقت کے مطابق ہم سے سوال کرے گا۔ جو ہمارے حاکم وقت ہیں ان سے سوال ہوگا ان کے منصب کے مطابق کہ میں نے تمہیں یہ اقتدار دیا تو تم اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے کیا کردار ادا کیا تم نے؟ جب میرے محبوب کے غلاموں پہ مشکل وقت آیا، جب بیت المقدس پہ مشکل وقت آیا، جب انبیاء کی سرزمین کو کچلا جا رہا تھا اور تباہ و برباد اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت تم نے کیا کردار ادا کیا؟ جس کا جو سٹیٹس ہے، جس کے جتنے اختیارات ہیں، جس کے جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے مطابق اس سے سوال ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی میلاد مصطفیٰ کی اس محفل میں جو موجودہ کنڈیشن ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، اس کے مطابق ہر ایک مسلمان، ہر ایک پاکستانی، ہر ایک وہ باشندہ دنیا کے جس کونے میں رہنے والا ہے جو فلسطین میں نہیں جا سکتا، وہ تین طرح سے ان کی مدد کر سکتا۔ پہلے نمبر پہ قنوت نازلہ پڑھو، رب کے سامنے جھکو۔ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ سب سے پہلے جو ان کی مدد ہے، رب کے سامنے مصلی بچھاؤ، اپنے آپ کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بناؤ۔ خدا کی قسم تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، اللہ کی قسم ہم اس دنیا کو چھوڑ کے قبر میں جانے والے ہیں۔ اپنے بچوں کو مصلی پہ لے کے آؤ۔ فلسطینی شہداء، فلسطین کے رہائشی مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے رو رو کے رب سے دعا کرو، قنوت نازلہ پڑھو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کی مدد کی رب سے بھیک مانگو۔ اے اللہ، کفر اکٹھا ہو کے بیت المقدس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ یا اللہ میں مظلوم ہوں، یا اللہ میں پابند ہوں، یا اللہ میں ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجھ سے شہید ہوتے ہوئے جن کے تن سے دھڑ جدا ہو گئے، جن کے جسم چھلنی ہو گئے، ان کی ویڈیوز کو دیکھ کے، ان کے کلپس کو دیکھ کے، ان کی تصویروں کو دیکھ کے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، آنکھیں خون سے بھر جاتی ہیں۔ یا اللہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا اللہ جتنی میری طاقت ہے اتنی طاقت کے مطابق میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ دعاؤں کی کثرت کرو، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے فلسطینیوں کی مدد کا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی آواز کو اٹھانا ہے۔ تمہارا فیس بک پیج، تمہارا واٹس ایپ سٹیٹس، تمہارا انسٹاگرام، تمہارا یوٹیوب، تمہارا گوگل، جو کچھ بھی تم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہو، خدا کی قسم گانے شیئر کر کے، لڑکیوں کی تصویریں شیئر کر کے، گندا مواد شیئر کر کے، اپنے کھانے پینے کی تصویریں واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگا کے اپنے قبر کے اندر کیڑے مکوڑے نہ بھرو۔
کیوں اپنے لیے جہنم کا بالن اکٹھا کر رہے ہو؟ آج کا نوجوان، آج کی امت مصطفیٰ کی بیٹی، آج کی امت مصطفیٰ کی دختر اسلام کیا پیغام دے رہی ہے؟ اگر یہودی کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو مسلمان کی بیٹی کے سر پر بھی دوپٹہ نہیں ہے، تو کیا فرق ہے؟ اگر مسلمان بھی سودا بیچتے وقت جھوٹ بولتا ہے، اگر حضور کا منکر وہ بھی سودا بیچتے وقت جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو پھر تیرے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ فلسطینیوں کی آواز بن جاؤ۔ اگرچہ تمہاری آئی ڈی ہیک ہو جائے، یہ کروڑوں آئیڈیاں ہیک ہو جائے، تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ گانے کا سٹیٹس لگانا چھوڑ دے۔ تو گانے کا سٹیٹس لگائے گا، تو کسی کنجری کا سٹیٹس لگائے گا، تو کسی مجرے کا سٹیٹس لگائے گا، تو برہنہ عورت کے حسن کو اپنے واٹس ایپ کا سٹیٹس بنائے گا، اور جتنے دیکھیں گے جہاں ان کو گناہ ملے گا ان سب کا اکٹھا کر کے گناہ تیرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اے نوجوان، حیا کر جا۔ اے حضور کا غلامی کا دعویٰ کرنے والے، تو کیوں اپنی قبر کو کیڑے مکوڑوں سے اور بچھوؤں سے بھر رہا ہے؟ آج تیرا دل کیوں نہیں لرزتا؟ آج تیرا دل کیوں نہیں کانپتا؟ آج مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر تیرا کلیجہ منہ کو کیوں نہیں آتا؟ اگر آج فلسطین کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے کفر کے وہ ہاتھ تیرے گریبان تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آج تم نے کسی کنجری یا کسی مجرے والی یا کسی حسن یا کسی ڈانسر کی تصویر کو شیئر کرتے وقت اپنی جوان بیٹی کو ذہن میں کیوں نہیں رکھا؟ اپنی بیوی کو ذہن میں کیوں نہیں رکھا؟ اپنی ماں کی عزت کو ذہن میں کیوں نہیں رکھا؟ کون ہے ناسور؟ تم یہ سٹیٹس سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے قہر کو کیوں آواز دے رہے ہو؟ تم سکون سے گھروں میں بیٹھے ہو، تم سکون سے بہن بھائیوں میں بیٹھے ہو، تم سکون سے اپنے کاروبار کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، جن کا وطن اجڑ گیا، جن کا گھر اجڑ گیا، جن کی مسجد اجڑ گئی، جن کی بتی بجلی بند ہو گئی، جن کا پانی بند ہو گیا، اور تمہیں ان کی حالت زار دیکھ کر عبرت کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ آج تم کیا سوشل میڈیا پہ روزانہ ہر گھنٹے فلسطین کی آواز کو بلند کرو۔ یہ سوشل میڈیا وار ہے۔ یہ کون سی وار ہے؟ سوشل میڈیا وار، سوشل میڈیا کی جنگ ہے۔ سوشل میڈیا کی آواز کو سنا جاتا ہے، سوشل میڈیا کی آواز پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔ ان کے ظلم کو شیئر کرو کہ یہودی یہ ظلم کر رہا ہے۔ اور تیسرا طریقہ، کون سا طریقہ؟ تیسرا طریقہ فلسطینیوں کی مدد کا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا طریقہ دعا ہے، دوسرا طریقہ سوشل میڈیا پہ ان کی آواز بن جانا ہے، اور تیسرا طریقہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، تاکہ ان کو دولت تجارت میں خسارہ محسوس ہو۔ 729 نمبر کوڈ جس چیز کے شروع میں آئے، یا 730 نمبر کوڈ آئے، وہ چیز اسرائیل کی بنی ہوئی ہے۔ ہر چیز خریدتے وقت، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہو، چاہے وہ پاؤڈر ہو، چاہے وہ کوئی کریم ہو، چاہے وہ کوئی صابن ہو،
चाहे वो कोई खाने पीने वाली चीज हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सल डिपार्ट की चीज हो, हर चीज को खरीदते वक्त, हर मेडिसिन को खरीदते वक्त उसकी डब्बी पे उसका जो मार्का नंबर है, जो लाइनों के नीचे लिखा होता है, उसको देखो। अगर वो 729 से शुरू हो रहा है, अगर वो 730 से शुरू हो रहा है, ये 2 कोड मार्के यहूदियों के हैं, इसराइल के हैं। उन मसनूआत का बाइकाट करके तुम फलस्तीनियों की मदद कर सकते हो। मैं नहीं समझता कि मैंने आपका वक्त जाया किया। क्या आप समझते हैं कि आपका वक्त जाया हुआ है? नहीं। ये जो मेराज ने खर्चा किया है, आप क्या समझते हैं कि ये जाया हुआ है? नहीं। इन बातों पे अमल करोगे? मेरे वो भाई हाथ खड़ा करे। देखो, मैंने पूरी तकरीर में नहीं कहा हाथ खड़ा करे, हमारा ये मेयार ही नहीं। जब अच्छी बात होगी सुभान अल्लाह खुद बहुत मुंह से निकल आएगी, निकलवाने की जरूरत ही नहीं। और सुभान अल्लाह से मेरी तकरीर मुज़य्यन नहीं होनी। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो खुद बड़े सोने, उनके जिक्र से मेरी तकरीर अच्छी हो ही जाएगी। ये सुभान अल्लाह तो होती है तुम्हारे फायदे के लिए। बात समझ आ गई? अब मैं हाथ खड़े करवा रहा हूँ। जो बंदे अपने मोबाइल में गंद भर के रखते हैं, वो हुजूर के नाम की मिन्नत है, वो बंदा हाथ खड़ा करे कि मैं अभी फौरी महफिल से उठ के तन्हाई में वो सारा गंद डिलीट करूंगा।